بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی میڈیا کے پیارے معزز ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بہن بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ معزز ناظرین، اس چینل پر آپ کو اسلامی و معلوماتی اور قرآنی وظائف اور خوابوں کی تعبیر کی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک پڑھانے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر اور اسکائپ آئی ڈی پر رابطہ کریں۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر، شب قدر ایک بہت ہی فضیلت والی اور برکت والی رات ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری ایک سورۃ القدر کے نام سے نازل فرمائی ہے۔ محترم ناظرین، یہ رات اتنی برکت اور فضیلت والی کیوں ہے، اور جو شخص اس رات کو پائے وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے۔ شب قدر کے فضائل۔ شب قدر میں عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ شب قدر میں فرشتوں کا بکثرت نزول ہوتا ہے۔ شب قدر میں جبرائیل امین اور فرشتے ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں بھی اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ شب قدر میں سلامتی، اطمینان، سکون اور سرور طلوع فجر تک چھایا رہتا ہے۔ شب قدر میں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والے کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی جس کی قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے گی۔ ہم سب کو چاہیے کہ شب قدر کی اس فضیلت اور برکت والی رات میں ہم اس دعا کو خاص طور پر پڑھیں۔ شب قدر کی خصوصی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، پس مجھے بھی معاف فرما دیں۔ یہ دعا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دعا کو خصوصی طور پر جو رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں یا جو آخری حشرہ ہے، اس دعا کو ہم کثرت سے پڑھیں تاکہ جو بھی شب قدر کی رات ہو، اللہ پاک اس میں ہماری اس دعا کو قبول فرما لیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس دعا کو آخری حشرے میں کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ محترم و معزز ناظرین، شب قدر کی برکات سے محروم نہ رہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم پر یہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ساری ہی بلائیوں سے محروم رہا، اور اس رات کی بلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعی بڑا محروم ہو۔ کون سی رات شب قدر ہے، اس کا تعین کس طرح کیا جائے؟ اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک روایت میں 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ زیادہ تر روایات میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کا حکم ہے، اور یہی سب سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ 27ویں شب کو شب قدر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا، وہ 27ویں کی رات ہے۔ آخری عشرے کی طاق راتیں یہ ہیں: 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کریں تاکہ اس رات کو پا سکیں۔ اگر اعتکاف پر نہیں بیٹھ سکتے تو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں خوب عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار کریں، نوافل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اور خاص طور پر جس دعا کا ذکر پہلے میں کر چکا ہوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی، اس دعا کو کثرت سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام کریں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے اس رات کو مانگنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو موصول ہوتی رہے۔